والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته معزز علماء کرام مشائخ اکرام، آپ حضرات کے ہاں میری حاضری کا مقصد فاضل مکرم مولانا فواز صاحب کا برکات عالیہ میں ارشاد فرمایا ہے. مجھے بڑوں کے سامنے کو بیان کرنے کا نہ تجربہ ہے اور نہ ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات جو ریڈی والے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سننے والے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. بعض بڑے حضرات ہوتے ہیں کہتے ہیں ذرا آہستہ بولو. میں کوشش کروں گا کہ آہستہ بولتے ہوئے آپ اپنے کچھ معلومات عرض کر سکیں. یہ ہمارے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں اور ابھی ہمارے فاضل دوست مولانا فواز صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے تو ابھی ان کو یہ انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے. ابھی میں نے سیر کیا ہے کہ پہلے مطالعہ فرما کر پھر کچھ ارشاد فرمائیے گا. ابھی تو آج تو مجھے کچھ کہنے دیں. حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کشف ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس میں سب کچھ بیان ہوا ہے جو حضرت چاہ رہے ہیں. اور سب سے پہلے میں یہ وضاحت عرض کرتا ہوں کہ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تلخیص ہے. اس کا بالکل برعکس ہے. تفسیر تو وضاحت، تشریح اور پھیلانے کو کہتے ہیں اور یہاں تو سمیٹی گئی ہے بات. بالکل اس کے برعکس ہے. اور ظاہر ہے کہ جو فیکٹری والے مال بساتے ہیں تو اپنے مال کی خود ہی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مال کس سے بنایا گیا ہے، یہ اس کی کیا فوائد ہیں. تو میں اسے جتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یہ چیز سناتے ہوئے کچھ شرم بھی آتی ہے کہ ہمارے حضرات کا طریق پا رہا ہے اور وہ چیزیں اس طرح بیان نہیں کیا کرتے. لیکن بعض بات اس چیز کے پس منظر میں عرض کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانے دور میں بعض ایسے لوگ اٹھے کہ جو اپنی ذاتی وجاہت اور اپنے ذاتی نظریات کو اس قدر آگے لے گئے کہ سلف صالحین کو نہ بخشا اور ان پر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم اتنے گستاخ بنیں کہ ہمارے اندر وہ جو انانیت ہوتی ہے خدا نہ کرے کہ وہ ہمارے اندر آئے. اس حقیقت سے پردہ شاید ضروری ہے. اور میں بعض اوقات اختلاف کیا کرتا ہوں حضرات سے جو کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم نے یہ کام کیا ہے. معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ عصر حاضر کے مطابق ہم کام نہیں کر سکتے. عصر حاضر ہو یا عصر قدیم ہو یا عصر مستقبل ہو، یہ ساری چیزیں قرآن اللہ کی کلام کے پیش نظر ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کل زمانوں کے حالات وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ جدت اور یہ قدامت جو ہے یہ ہمارے لفظوں کا کھیل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سب علماء حضرات تشریف فرمایا. مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں کچھ عرض کروں کہ اس حقیقت سے آپ سب حضرات آگاہ ہیں کہ یہ اللہ کے اس کلام میں اتنی جامعیت ہے اور اتنی اکملیت ہے کہ یہ ہر زمان، ہر مکان اور ہر تقاضوں کے اس کے اندر وہ جتنے حالات ہیں یہ جو احکامات ہیں اللہ کے احکام میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ کسی وقت کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. جتنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی حقیقت سے وہ خود ذات آگاہ ہے، ہم کو نہیں آگاہ. اس میں کوئی عصر حاضر کی بات نہیں کی گئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں جو دین کی حقیقت تھی وہی ہر دور کا تقاضا ہے.
یہ درمیان میں ادھر ادھر بھٹکنا یا ادھر ادھر ہو جانا یہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں. دین اپنی جگہ پر اسی طرح قائم ہے، اسی حقیقت کے ساتھ قائم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین حضرات صحابہ کرام نے سمجھا تھا. یہ ہماری بد نصیبی کہہ لیں کہ ہم قرآن شریف پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ اقبال بھی اپنے اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تبصر نہیں واللہ نہیں ہے. ہم خود قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن قرآن کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پڑھاتے بھی ہیں اور خود آگاہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کا رونا شاید میں نے ابتدائی مقدمہ تو میں نے مقدمے کے نام سے نہیں لکھا، لیکن آہ فکر و نظر میں کچھ اس طرح کے اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے. اور اس کا پس منظر جو مجھے بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، لیکن اس واسطے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پس منظر کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آج سے 20-30 سال قبل کی بات ہے کہ یہ کیونکہ خواب کی تعبیر ہے، اس وجہ سے خواب میں سنا دیا کرتا ہوں. اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمیں جو مقبول الرویش اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے، تو وہ چونکہ ایک مبشرات صالحہ میں سے ایک چیز ہے، اس واسطے کہ ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل شاہکار کے جیسے لکھے ہوئے گندے بچے کو ماں گلے لگا لیتی ہے، اسی پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگا کر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو اس کے کام ذمہ لگایا تھا وہ کر کے آیا. تو خواب میں کچھ اور بھی مناظر تھے، وہ میں حذف کرتے ہوئے آپ سے اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر کا بھی ایک اللہ کے ہاں وقت طے ہوتا ہے. خوابوں کی تعبیر کوئی اپنے خواہش پر اس کی تعبیر کو نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں ایک وقت تھا. آج سے 30 سال پہلے خواب جو دیکھا اس کی تعبیر کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گزشتہ سال انہی دنوں میں جب کہ ہمارے وہاں چھٹیاں تھیں، مدرسے بند تھے، تو میں بالکل اس خواب کے منظر کے مطابق میرے ایک عزیز ہیں، شاگرد ہیں، وہاں استاد الحدیث ہیں، وہ بھی اس خواب میں میرے ساتھ تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دبا رہا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گندے دبا رہے تھے. تو لمبا چوڑا خواب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ بالکل اسی تعبیر کے مطابق میں نے اپنے اسی عزیز مولوی صاحب سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں تو اس کو کسی کام میں لگائیں. 16-17 سال سے الحمدللہ مسلسل رمضان شریف میں حرمین شریف میری حاضری ہوتی ہے تو وہی وقت گزرتا تھا. تو میں نے کہا حرمین شریف کے راستے ہماری بدنصیبیوں کی وجہ سے بند ہو گئے تو کچھ اس کام میں لگا لیا جائے. اس نے کہا جی شروع کریں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. میں نے اللہ کے نام پر بس وہ مسجد میں بیٹھ کر کام شروع کر. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ مجھے کوئی بچپن سے ہی اس چیز کی کڑر تھی. طالب کے زمانے میں بھی مولانا نواز صاحب دامت برکات ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے 5 سال کٹھے پڑھا ہے جامعہ اسماعیل شریف کو. یہ میرے قرآن شریف کے بھی ساتھی ہیں، عجیب اتفاق ہے. پھر بعد میں جو ہے یہ اپنا جب کبیر شورپور میں تشریف لایا تو گنج سے لے کر مقو فلح تک ہم نے کٹھے پڑھا. اس دور میں بھی میں اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھتی تھی یہ بات کہ قرآن شریف ایک جاری سبق ہے. ہمارے میرے ماموں بھی ہیں، سسر بھی ہیں، مولانا ظفر قاسم صاحب، وہ بھی شورپور میں پڑھاتے رہے. تو وہ صبح کے وقت سر سے لے کر مقو فلح سارے در اکٹھا کر لیتے تھے. تو وہ ذرا باروں استاد ہیں، ان کے ڈر کی وجہ سے لڑکے بیٹھ جایا کرتے تھے تو ہم بھی شریک ہو جاتے تھے. وہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ترجمہ ہوا، شان نزول ہوا، ربط ہوا، چل جاتے. میں نے یہ ترجمہ اپنے والد ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی قبر کو روشن کرے ان سے بھی پڑھا، وہ بھی سادگی کے ساتھ جیسے. لیکن یہ قرآن ضرور تھی کہ یہ بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف، فلاں کتاب وہ ہمارا دور منطق اور فلسفے کے عروج کا تھا. اس میں اسی استاد کو قابل سمجھا جاتا تھا کہ جو ظلم بہترین پڑھا لے، حمداللہ بہترین پڑھا لے، میں بھی صدرہ جو سمجھا لے، اس کا بڑا زور تھا. تو میں پڑھتا بھی تھا، اس نظام کا حصہ بھی تھا، لیکن اندر ہی پڑھتا ضرور تھا. یہ کیا تماشا ہے کہ سارے علوم کے پڑھنے کا مقصد کتاب اللہ کو سمجھنا اور خود کو منتہا مقصود کی چیز ہے، اس کا یہ حشر کیا جا رہا ہے.
مجھے اس پر بہرحال پڑھ ہوتی تھی. میں نے جیسے حضرت نے پڑھا، ان سے پہلے میں نے مولانا سرفراز صفدر صاحب نے 2 مہینے یہ دورہ تفسیر تھا. پھر مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو میں اس چیز کا ان کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی وہ تو خود بہت بڑے جو ان کو روحانی نسبت حاصل تھی وہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، لیکن ان کے فہم قرآن کے حوالے سے جو ان کا درد تھا وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور حضرت میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کر مجھے کہتے کہ بات سمجھ میں آئی. مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس فکر کو بہرحال میرے دل میں جگہ ملی اور میں وہ پالتا رہا اس فکر کو دل میں. اچھا عجیب میرے ساتھ ایک یعنی المیہ پیش آیا کہ میں نے سارے قرآن شریف کا خلاصہ جو وہ لکھواتے تھے ان کا انداز تھا حجت البالغہ بھی مولانا عبد الرحمن عباسی رحمۃ اللہ، تو میں نے بہترین ایک رنگ برنگی میرے خط شروع سے کوئی اچھا تھا تو میں نے رنگ برنگی کاپی بنائی. میں اس کو رکھوں گا اور کبھی خدا کا کرنا ایسا ہوا بڑی تیار ہوئی بڑی خوبصورت. میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، سارا دن وہ لکھتا اور عشاء تک میری یہ لکھائی چلتی رہتی. اور ایک دن آج بیٹھ کر وہ میں نے کاپی تیار کی. مجھے آج اس ساتھی کا نام یاد نہیں ہے، اس صاحب نے مجھ سے لی کہ میں اس کی فوٹو کاپی کرواتا ہوں. وہ لی وہ ایسے اس اللہ کے بندے نے وہ پتہ نہیں کہاں اس کا بیڑا کر کیا. مجھے کہا کم اتنا میں رویا، اس نے اتنا رویا چھت پہ چڑھ کر بیٹھ کر وہ مجھے رونا یاد ہے. خیر گزر گئی بات. گزارش یہ تھی کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اور کچھ نہیں پتا. میں کہتا ہوں کہ یہ فرمان کہ جو میں نے اس کام ذمہ لگایا تھا کر کے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اوپر کچھ نہیں ہے. شاید یہ اس حکم کی تعمیر ہوئی ہے کہ ہم افراد تفرید کے شکار ہیں. میری اس گزارش کو ذرا توجہ سے اگر آپ ہے تو یہ سما خراشی اگر سن لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں قرآن شریف یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الماریوں کی زینت بنانے کے لیے، لائبریری کی زینت بنانے کے لیے میں اس کا ٹائٹل آپ کو کہوں گی چمک اچھا رہا ہے اس کو رکھ دیں. اور یا میں کتب خانوں کو بالکل میں نے ان سے کچھ لوگوں نے رابطے کی، میں نے کہا بالکل کتب خانہ میں نہیں ہوتا، نہ میں یہ بیچنے آیا ہوں. اس فکر سے ذرا ہٹ کر میری صرف معلومات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سن لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہ اس کی کیا پس منظر ہے عرض کر دیا ہے، لیکن اس کا مقصد دیکھیے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آج تک اس کتاب اللہ کی تشریح کے لیے ہر زبان میں ہزاروں اگر گنی جائیں تفاسیر لکھی جاتی ہیں. ہر جو شخص اس کے خدمت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز اس کو ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے. قدیم لوگوں نے اور نظریے سے لکھی جو لکھی، ظاہر ان کی علمی خدمت تھی اور وہ آج ہماری علمی اس خدمت کا وہ ایک حصہ ہے. جو ہمیں آج توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ الماریوں میں اب کتابوں کی دیمک چاٹ رہی ہے اور ہم چھاڑنے کے بھی روادار نہیں رہے. لیکن مجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے، نہ میری نعوذ باللہ من ذالک نہ شخصیت تو ویسے ہی بکواس سمجھتا ہوں اپنے لیے، نہ کوئی تعلیمی استعداد، نہ کوئی قابلیت، نہ صلاحیت. یہ ایک درد ہے جو اس میں آ گیا ہے. یہ ہے کہ ہم افراد تفرید کے شکار ہیں. ہماری ایک روایت پیچھے چلی آ رہی ہے، مجھے یاد ہے علامہ خالد صاحب نور اللہ مرکز ہمارے شوقوں کو تشریف لائے ہوئے تھے. ایک دن میں نے حضرت سے عرض کی، حضرت آپ اتنے علمی مدعی جانتے ہیں، کاش کہ آپ پڑھاتے ہوتے مستقل کتنا طلباء کو پیدا ہو، کتنا فائدہ ہو. حضرت اس سے بہت بے تکلف تھے، فرمانے لگے تو بے وقوف ہے، میں اپنے علم کو ضائع کرتا ہوں. یہ ضیاء ہے یا اشاعت ہے؟ آپ جو ہمیں پڑھاتے ہیں تو کسی کی تو پہلے بات پڑھی جاتی ہے. حضرت فرمایا کہ ایک دن میں علامہ مولانا عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جامع شرعیہ میں درس گاہ نکل کر ساتھ ہی آ رہا تھا. وہ حضرت کے خصوص آپ جانتے ہو کہ یہ جو علامہ کا لقب دیا تھا یہ بھی مولانا عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ خالد موسیٰ کا دیا. وہ ایک زمانہ تھا حضرت بہت بڑے ملازم. حضرت نے فرمایا تھا کہ
मौलवी खालिद महमूद की शिकस्त और देवबंद की शिकस्त है और इनकी फतह हमारी फतह है। उन्होंने इनको आगे किया था। माशाअल्लाह बड़े कादिर कलाम इंसान थे, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत से नवाजा। और मैं कि मेहनत के साथ वो सबक पढ़ा के आया, मेहनत के साथ आ रहा था और फरमान गया लामिया आज मैं बिदावी शरीफ पढ़ाइया तो मैं एक कौल दी उन्नी तो जी हाथ पेश की नहीं ये हर वक्त जिसका नाम होता है। तो अलामा साहब भी आगे आपको पता है कि बड़े तरह से इंसान थे, बड़ी गिरफ्त और बातें थे, लेकिन वो उस्ताद थे। और मैं उस्ताद जी ये आप किसी मसले को हल करके आए हैं या उलझा के आए हैं? कि उन्नी तो याद अकल के किसी के पल्ले पड़ी हुई एक ही अगर आप तोजी फरमा देते जो राजी होती तो चलो पल्ले बढ़ जाती। आप तो सुलझाने की वजह हम जा कर रहे हैं। ये बात हम इफरात अहमियत के शिकार हैं। यहाँ आते हैं तो बेजावी में हमारी जो तहकीकात चलती हैं पूरे साल में जितने बड़े अलामे बनकर हम तहकीकात के दरिया बहा दें, लेकिन एक पाव से बढ़ नहीं पाते। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है कि हमने जलालैन शरीफ जैसी किताब को अगराज की किताब बनाकर रख दिया है। पता नहीं उस पर मुमकिन ज़हन में भी अगराज थी या नहीं, लेकिन जैसे बुखारी शरीफ के अब्वाब की तरह हदीस से मुनासबत में आसमान ज़मीन के जो कुलाबे हम मिलाते हैं, पता नहीं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के फरिश्तों को भी खबर है या नहीं है कि उन्होंने इस खिदमत हदीस के लिए किताब लिखी थी या फ़कत हदीस की तर्जुमतुल बाब से मुनासबत की कोई खिदमत के लिए किताब लिखी थी, ये मैं नहीं समझता। मैं कुछ नौज़ तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी इफरात तफरीद को जो हमारे माहौल में चल रही है उसके लिए मैं इतराज़ कर रहा हूँ कि हम एक तरफ अगर तफसीर में आते हैं तो फिर हमारे पास हज़ारों तफसीरें हैं तो ज़िंदगी भर हम नहीं पढ़ा सकते। और दूसरा हमारा अलमिया यह है कि हम कुरान करीम की किसी आयत का सादा सा मफ़हूम बयान करने के रवादार नहीं है, तो ये इफरात तफरीद का शिकार है। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि अल्लाह करे हमें ये तौफीक मिल जाए। और ये अचानक से में बात आई, मैंने अर्ज़ किया कि इतने साल में मेरे ज़हन में ये बात नहीं आती थी कि ऐसा करूँगा। ये अल्लाह ही की तौफीक से अचानक गुज़श्ते साल बात आई। इसकी गुंजाइश है मेरे ख्याल में कि हम कम अज़ कम कुरान करीम की आयत का खुलासा ही कुछ लिख दें। तो अब अल्लाह की तौफीक से इसमें जो आया है वो आप लोगों के लिए एक आसानी की, तो मैंने इसमें अल्लाह की तौफीक से अर्ज़ किया है कि फ़हम कुरान का नूरानी क़ायदा मैंने मात दिया अल्लाह की तौफीक से, फ़हम कुरान का नूरानी क़ायदा। नूरानी क़ायदे का पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि हरूफ के जो जोड़ हैं वो मिलाकर, तो इनसे भी कुरान शरीफ का कोई सादा से सादा आदमी भी वो जोड़ कर पढ़ने का जो है उसको हिम्मत हो जाती है। तो इसमें ये नूरानी क़ायदा अल्लाह के ने मुझसे लिखवाया है कि कुरान करीम की कोई आयत नंबर निकालें, उस आयत नंबर के मुताबिक आपको उसी हाशिए पर मुख्तसर सा उसका निचोड़ और उसका मफ़हूम का खुलासा आपको मिल जाएगा। कहीं अगर 2-3 आयत भी जैसे मौलाना शाह फरमा रहे थे कि वो लोग काम करते हैं और उनके इस हवाले से, तो आपको पकी पकाई रोटी अल्लाह ने इस ख्वाहिश के मुताबिक दे दी जो आप चाह रहे थे कि यार कोई ऐसा हो कि पता अल्लाह ताला ने आपकी उस ख्वाहिश को मेरे दिल में वो साल पहले डाल दिया होगा। ऐसा होना चाहिए।